السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی، اور دونوں میں اصل آخرت کی زندگی ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور یہ بہت مختصر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عام طور سے جو عمر ہوگی وہ 60-70 کے درمیان میں ہوگی۔ اگر اس 60-70 سالہ زندگی کو آخرت کی زندگی سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تو بہت ہی تھوڑی زندگی ہے، بلکہ قیامت کا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی کوئی حیثیت اور کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ 3 چیزوں پہ اپنے عقیدے کو صحیح رکھے۔ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے ہے، چونکہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو آدمی کو ایک تو اللہ کے ایک ہونے کا، جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور تیسرے آخرت، یعنی ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ کی طرف سے ملے گی، اور اس میں دنیا میں کیے کرائی کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق اور مالک ہے پوری دنیا کا۔ ساری دنیا پیدا ہونے سے پہلے بھی اسی کی محتاج تھی، اور دنیا بننے کے بعد بھی نفع نقصان پہنچانے میں یا اپنی تاثیر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بننے سے پہلے تو اللہ کے حکم کی محتاج ہو، اور بننے کے بعد اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے نکل گئی ہو، بلکہ دنیا میں ہر کام اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ساری دنیا کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور دنیا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس عقیدے کو، اس یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھانا، اس کا نام ایمان کی طاقت ہے، جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اس نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کو حکم کیا، قل، آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ اس نے اپنی توحید کا اعلان کروایا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اور ساری دنیا کا نظام اسی کے چلانے سے چل رہا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ تنہا ایک اکیلے ہی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش برسنی چاہیے، دوسرا کہتا بارش نہیں ہونی چاہیے، دونوں میں اختلاف ہو جاتا۔ ایک کہتا سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا آج سورج نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک کہتا آج سورج اس وقت نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا آج اس وقت نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ دو کے اندر یہ اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام شرکت سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام شرکتوں سے بالکل پاک ہے۔ تنہا ہمیشہ سے دنیا کا نظام خود چلا رہا ہے اور اخیر تک اور قیامت تک اور ساری زندگی اللہ اسی طرح چلاتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، یقین سے اپنے دل کے اندر اس یقین کو بٹھانا اور پیوست کرنا۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ اور ایک بے مثال زندگی انسانوں کے لیے، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی آخرت بنانے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی پاکیزہ صاف ستھری شریعت دے کر جا رہا ہوں جو دن کی طرح روشن ہے۔ جس طرح دن روشن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ہر چیز آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، دن کے مقابلے میں رات ہوتی ہے، سورج ڈوب چکا ہوتا ہے، رات کی اندھیری اور تاریکی چھا جاتی ہے، آدمی کو اپنی آنکھوں کی روشنی سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو دن کی روشنی میں نظر آ جاتی ہیں۔ آدمی کو لائٹ اور مصنوعی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے اگر کچھ دیکھنا ہو یا کوئی کام کرنا ہو۔ فرمایا میری شریعت میں کوئی اندھیرا نہیں ہے بلکہ ساری شریعت دن کی طرح روشن ہے۔ تو ایک پاکیزہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ رسول تو آپ سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 نہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں نبی ہوئے ہیں۔ 1,24,000، 1,40,000 اور اس سے زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ اتنے نبی جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام رسولوں میں سب سے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ساری چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، ساری چیزوں کو مکمل کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری رسول ہیں۔ آپ نے خود نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے قیامت تک، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد بھی کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ انتہائی جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
آپ کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب ہیں، اسود عنسی ہیں، اس طرح بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن وہ سب اپنے دعوے کے اندر فیل ہوئے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا بتا کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ شکیل ابن حنیف ہو یا اس جیسے جو بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں اسلامی عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی پاک کتاب میں اعلان ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح اللہ کے رسول ہیں اسی طرح خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ مضبوط اور پکا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ایسی کامل اور مکمل شریعت ہے کہ اب اس کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کے کچھ اوراق اور صحیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر سنانا شروع کیا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی اس میں بڑی عمدہ باتیں ہیں، توریت کے اوراق ہیں، یہ صحیفے ہیں، اور اللہ کے نبی کو پڑھ کر سنانے لگے۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے مجلس میں۔ حضرت عمر تو صحیفے کی طرف اپنی نظر کو جمائے ہوئے پڑھ رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متنبہ کیا، عمر اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی دیکھو، اللہ کے نبی تمہارے اس پڑھنے سے خوش نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر سخت غصے کے آثار ہیں، اور آپ نے فرمایا، عمر کیا قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی ان صحیفوں کی ضرورت سمجھتے ہو؟ اور پھر یوں فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، پھر فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ جس نبی پر یہ صحیفے اور یہ کتاب اور توریت نازل ہوئی تھی، اگر وہ نبی بھی آج دنیا میں پیدا ہو جائیں اور دوبارہ زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی توریت پر چل کر کامیابی نہیں ملے گی، ان کو میری شریعت اور میری لائی ہوئی کتاب اور میرے لائے ہوئے قرآن پر ہی عمل کرنا ضروری ہوگا کامیابی کے لیے۔ ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ جس طرح کوئی بھی ڈاکٹر صاحب دوا لکھتے ہیں، ہم بازار سے دوا خرید کر لے کر آتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر اس کی ایک مدت متعین ہوتی ہے، وہ دوا کارگر ہوتی ہے، لیکن ہر دوا پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ دوا کارگر تو ہے لیکن یہ اس تاریخ سے پہلے ہی آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس کی تاریخ نکلنے کے بعد آپ استعمال کریں گے تو دوا سے بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوگا، دوا ریئیکشن کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر نبی کی نبوت اور ان کی شریعت اپنے اپنے زمانے کے اندر قابل عمل تھی، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شریعت کے دنیا میں آنے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ فرما دی کہ اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ اب اگر دین چلے گا اور شریعت چلے گی اور بات چلے گی اور مذہب چلے گا تو وہ صرف وہی چلے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل صاف فرما دیا۔ قیامت تک زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، دنیا اپنی ترقی کی چوٹیوں پر مادی اعتبار سے پہنچتی رہے گی، لیکن کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جس طرح دنیا میں ضابطے نہیں بدل سکتے، بہت سارے ایسے ہیں، دنیا میں آنے کا ضابطہ نہیں بدل سکتا، دنیا سے جانے کا ضابطہ نہیں بدل سکتا، ایسے ہی دنیا میں کامیاب ہونے کا ضابطہ نہیں بدل سکتا۔ دنیا میں آنے کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے۔ دنیا سے جانے کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر آدمی موت کے راستے سے دنیا سے جاتا ہے، جس کی موت آتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ کے راستے سے دنیا میں آئے۔ دنیا سے جانے کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ موت کے راستے سے آدمی دنیا سے چلا جائے۔ دنیا میں کھانے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی آدمی رہتا بستا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ و روپ کا ہو، کسی خاندان اور برادری کا ہو، آدمی کھانا منہ سے کھاتا ہے، پانی منہ سے پیتا ہے
اس کو سونگنا ہو تو ناک سے خوشبو اور بدبو سونگتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پیروں سے چلتا ہے۔ یہ ایک ضابطہ اللہ نے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک بدل جانے سے یا علاقہ بدل جانے سے یا زبان کے بدل جانے سے کھانے پینے کا ضابطہ بدل جائے۔ پوری دنیا میں ایک ہی ضابطہ ہے کھانے کا کہ سب منہ سے کھاتے ہیں، پوری دنیا میں ضابطہ ہے کہ سب کانوں سے سنتے ہیں، سب منہ سے بولتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک ہی ضابطہ طے کیا ہے، وہ ضابطہ دین اسلام ہے۔ کوئی بھی آدمی چل کر اگر کامیاب ہونا چاہے کسی مذہب اور شریعت پر تو وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کا لائے ہوئے دین ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، جو بھی چلے گا وہ آپ ہی کی شریعت پر چل کر کامیاب ہو سکے۔ اور دین اسلام پر چلنے کے لیے سب سے بڑی معاون جو چیز بنتی ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کہ آدمی کو یہ استحضار ہمیشہ رہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ اگر اس کا مضبوط ہے تو آدمی دنیا کے اندر اپنے ہر کام کو صحیح کرے گا، اپنے ہر کام کو درست کرے گا، اپنے کسی عمل کو بگڑنے نہیں دے گا۔ یہ استحضار بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ سب اتنے بڑے مقام پر جو پہنچے ہیں وہ آخرت کے استحضار کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا جسے جانور کھا لیتے اور ختم ہو جاتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اس قسم کے الفاظ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی ہو اور مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے اور میں اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے صحیح نہ دے سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طرح کا استحضار اللہ کا، آخرت کا، کہ ایک دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، خلافت کا زمانہ ہے، ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میرے میں طاقت نہیں ہے اس سے بدلہ لینے کی، آپ میرا بدلہ دلوا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کو بھگا دیا، اور اس کے بعد وہ تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں احساس ہوا اور آدمی اس کو بلوایا اور بلانے کے بعد اس سے معافی مانگی اور جو اس کا مسئلہ تھا اس مسئلے کو حل کیا۔ اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے مخاطب کر کے خود کہنے لگے عمر تو کمینہ تھا، یعنی تیرے پاس اسلام کی دولت بھی نہیں تھی، اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور پھر مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ بنایا۔ آج ایک شخص آ کر تجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے چل کر بدلہ دلوا دو تو تو اسے ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے۔ قیامت میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دے گا؟ آپ کے دور خلافت کے اندر سیلاب آیا اور بڑی تباہی ہوئی، آپ نے چاروں طرف کی خبریں لینی شروع کی، کس کا نقصان ہوا؟ پتہ یہ چلا مالی نقصان تو بہت ہوا لیکن جانی نقصان سے اللہ نے حفاظت فرمائی، جانی کوئی نقصان نہیں ہو سکا۔ لیکن ان خبروں کے اندر یہ پتہ چلا کہ دور کسی علاقے میں جو آپ کی خلافت کے درمیان میں وہ علاقہ آتا تھا، وہاں ایک کتا تھا جو پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کتے کی ہلاکت کی پانی میں ڈوبنے سے مرنے کی خبر سنی اور اس کی خبر آپ کے کان میں پڑی تو ایک چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے اگر کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا عمر تیرے دور حکومت کے اندر ایک بے زبان جانور، آدمی اور انسان تو اپنی تکلیف بیان بھی کر سکتا تھا
لیکن ایک وہ جانور جو اپنی تکلیف تم سے کہہ نہیں سکتا تھا، تم نے اس کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا اور وہ پانی میں ڈوب کر کیسے مر گیا؟ اگر اللہ نے قیامت میں اس کا سوال کر لیا تو میں جواب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ یہ قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی اور حساب کا استحضار تھا، تب جا کر اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنی بچی کی تربیت کرتے ہوئے اس کا امتحان لے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں تھا، بیوہ عورت تھی، جھوپڑی میں رہتی تھی اور بکریوں کا دودھ بیچ کر اپنے گزارا کرتے تھے۔ صبح ہونے والی تھی اور ماں نے اپنے بیٹی کا امتحان لیا کہ اس کے اندر کتنا اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اس سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے اماں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ملاوٹ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ماں نے یہ کہا بیٹا امیر المومنین کہاں اس وقت میں رات کے اندھیرے میں ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ تو وہ بیٹی کہنے لگی اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس جھوپڑی پر نشان لگائی، گھر تشریف لے گئے، صبح کو آدمی بھیج کر اس بڑھیا کو بلایا، پردے کے اہتمام کے ساتھ اس سے بات کی اور یہ کہا کہ صبح دودھ میں پانی ملانے کے سلسلے میں اپنی جس بیٹی سے تم گفتگو کر رہی تھی، میں اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یہ رشتہ منظور ہے تو میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں جس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کا اتنا خوف تھا، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ عورت راضی ہو گئی، امیر المومنین کے پیغام کو قبول کر لیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا اور وہ بہو بن کر عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ گئی، زندگی گزرنے لگی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی اس بہو سے ہمیشہ کے لیے ایک ہدایت تھی اور حضرت عمر نے اس کو یہ کہہ رکھا تھا بیٹی چونکہ میرا کام لوگوں کے فیصلے چکانا ہے، مجھے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، لوگوں کے فیصلے دن بھر چکانے پڑتے ہیں، جب میں اپنے گھر سے عدالت عالیہ کے لیے تیار ہو کر دروازے پر جاؤں اور گھر سے نکلنے لگوں تو بیٹا تیرا ایک کام ہے، دروازے پر آ کر مجھ سے صرف یہ کہہ دیا کر امیر المومنین عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ابا جان اس جملے کو یاد رکھنا، جو تو نے اس دن اپنی ماں سے کہا تھا، بیٹا اس نے ماں سے کہا تھا ماں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ جملہ تمہارا اتنا اچھا لگا مجھے کہ مجھے فیصلے کے لیے جانے لگوں تو دروازے پر روزانہ مجھے اس جملے کو یاد دلا دیا تاکہ یہ جملہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہے اور میں اللہ کے استحضار کے ساتھ سارا کام کر سکوں کہ قیامت میں مجھے یہ استحضار رہے کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخرت کا استحضار کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے اور زندگی میں کیے کرائی کا حساب اللہ کو چکانا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیتیں شاہد ہیں اس بات پر کہ آدمی اگر دنیا کے اندر کسی غفلت میں ہے تو اپنے آپ کو غفلت سے نکالے اور یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے 4 گواہ ایسے ہیں جو ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کی ہر چیز سے واقف ہیں۔ ایک تو سلطانی اور سرکاری گواہ ہیں اور وہ آدمی کے اعضاء ہیں۔ آدمی جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے۔ جس اللہ نے زبان کو اور منہ کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اللہ منہ کو بند کر دے گا اور منہ پر مہر لگ جائے گی۔
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آدمی کے ہاتھ بولیں گے، آدمی کے پیر بولیں گے، آدمی کے دوسرے اعضاء بولیں گے ان سے کیا نیکیاں کی ہیں اور ان سے کیا برائیاں کی. جو فرشتے اللہ کی طرف سے اعمال لکھنے پر متعین ہیں وہ فرشتے ہمارے ایک ایک عمل پر گواہ ہیں اور ان کے سامنے ہر چیز موجود ہے. وہ اعمال نامے جس میں ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں یہ سب قیامت میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہم سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا اعمال نامہ پڑھ لو اور اپنا حساب خود کر لو. آدمی اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیا ہو گیا میرے اعمال نامے کو؟ اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز ہے جو رہ گئی ہو نہ کوئی بڑی چیز ہے جو رہ گئی ہو. جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح فرمایا ایک گواہ زمین ہے، زمین کے جس حصے پر اور زمین کے جس ٹکڑے پر بیٹھ کر آدمی کوئی نیکی یا برائی کرتا ہے زمین کا وہ حصہ قیامت میں اللہ کے سامنے بولے گا میں مجھ پر بیٹھ کر یہ نیکی ہوئی تھی یا گناہ ہوا تھا. اس آدمی نے مجھ پر بیٹھ کر گناہ کیا تھا یا کوئی نیکی کی تھی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها. زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. روایتوں میں آتا ہے زمین کا وہ حصہ جس پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے. یعنی جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا آدمی نماز جس حصے پر پڑھتا ہے زمین کا وہ حصہ قیامت تک زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر نماز کے ذریعے سے عبادت کی جا رہی ہے. اور اس نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت میں زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کے بارے میں گواہی دے گا کہ مجھ پر بیٹھ کر یہ پاپ کیا تھا اور مجھ پر بیٹھ کر یہ گناہ کیا. اس لیے یہ عقیدہ آخرت اتنا مضبوط اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ استحضار ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے قیامت میں پیش ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، تو آدمی اللہ کی توحید کو بھی مانے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پاکیزہ و مبارک شریعت کو لے کر آئے ہیں اس شریعت پر بھی انشاءاللہ عمل کرے گا. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب کرے.